کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ ہم آپ کی کالز کی طرف چلیں، آئیے سب سے پہلے ہم اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمنی خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ مدنی پھول بھی یاد رکھیے کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی تو ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو اگر ہم بھی کسی جائز کام سے قبل اچھی نیتیں کر لیتے ہیں تو ہمیں بھی ثواب کا بہت زیادہ خزانہ ہاتھ آئے گا۔ تو آئیے لگے ہاتھوں ہم اپنے سلسلے کے حوالے سے کچھ اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ آپ بھی نیت فرمائیے، ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے ہم اپنے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کو انشاءاللہ عز و جل اول تا آخر ملاحظہ کریں گے۔ اور یہ بھی نیت فرما لیجئے کہ جب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پاک لیا جائے گا تو جل جلالہ کہیں گے، اور جب جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لیا جائے گا تو محبت اور شوق کے ساتھ جھوم جھوم کر درود شریف پڑھیں گے۔ اور لگے ہاتھوں یہ بھی نیت فرما لیجئے کہ اس سلسلے میں جو دعائیں بیان کی جائیں گی، جو اوراد و وظائف بتائے جائیں گے اور پڑھنے کے لیے جو بھی روحانی علاج بتائے جائیں گے، جو مدنی پھول اس سلسلے میں بیان کیے جائیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل ان کو ہم تحریر بھی فرما لیں گے۔ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فرمان حفاظت نشان قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو، تو اس پر عمل کی نیت کے ذریعے ثواب کمانے کی غرض سے مدنی چینل کے ناظرین اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت فرمائیں، اول تا آخر ملاحظہ فرمائیں۔ انشاءاللہ عز و جل بہت ساری دعائیں، بہت سارے اوراد و وظائف، بہت سارے روحانی علاج اور بہت سارے مدنی پھول انشاءاللہ عز و جل ہمیں سیکھنے کو ملیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے لگے ہاتھوں درود پاک کی فضیلت بھی ہم سن لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً آپ نے کال بھی ریکارڈ کروائی ہوں گی، اور آپ یقیناً روحانی علاج جاننے کے لیے، استخاری کروانے کے لیے یقیناً آپ منتظر ہوں گے۔ تو آئیے اب ہم بلا تاخیر آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں، کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں، اور کس چیز کے بارے میں استخارے کروانا جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری والدہ کا نام ذکیہ بطول ہے، وہ تقریباً 25 سال سے بلڈ شوگر کی پیشنٹ ہے، اور ان کی جسامت دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، اور سر کی تکلیف اور مختلف حساب چکا ہو کہ اس کا کوئی استخارہ روحانی علاج کوئی اصلاح فرمائے۔ بلڈ شوگر کی مریض ہیں، دن بدن کمزور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔
بالکل انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کی والدہ کا بھی استخارہ کریں گے، اور پڑھنے کے لیے انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو روحانی علاج بھی بتائیں گے، تھوڑا سا انتظار فرمائیے۔ آپ بھی درود پاک پڑھیے، مدنی چینل کے ناظرین بھی درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمن تذكر جيران بذي سلام آمن تذكر جيران بذي سلام ما زجت دمعا جرى من مقلات بدم مولاي صل وسلم دائما صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسلامی بھائیوں، انہوں نے اپنی والدہ کا جو مسئلہ بیان فرمایا کہ بلڈ شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں اور دن بدن وہ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ہم آپ کی والدہ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافیہ عطا فرمائے، ان کی بیماری کو دور فرمائے۔ آپ کی والدہ کا ہم نے استخارہ کیا تو استخارے میں فی الوقت کوئی جادو، جنات، عملیات، اثرات وغیرہ آصف ایسا کوئی معاملہ بالکل بھی آپ کی والدہ کے ساتھ نہیں ہے۔ استخارے میں صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے کہ یہ بیماری کے معاملات ہیں، بیماری کے علامات ہیں، بیماری کے اثرات ہیں، باقی ایسا کوئی اثرات وغیرہ کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ روحانی علاج بھی آپ اپنی والدہ کے لیے سماعت فرما لیجئے۔ آپ کی والدہ کو چاہیے کہ وہ روزانہ 1000 مرتبہ یا حیو یا حیو یا حیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لیا کریں اور اپنے پر دم بھی کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل شفا نصیب ہوگی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اور بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے استخارے کروائے، ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مزید ہم آپ کے قولز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شیراز حسین ہے اور میں اسلام آباد سے کال کر رہا ہوں۔ مجھے اپنا استخارہ کرانا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں کوئی بھی کام کرتا ہوں وہ پورا نہیں ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا ہے، کسی چیز کے اندر میرا دل نہیں لگتا ہے، کوئی بھی میرا کام پورا نہیں ہوتا ہے، اور بے روزگاری کا عالم ہے۔ کام کرتا ہوں 10 دن چلتا ہے، پھر آگے سے وہ بند ہو جاتا ہے، کوئی سمجھ نہیں لگتی ہے میں کیا کروں۔ تو میری گزارش ہے آپ سے کہ مجھے اس کا کوئی حل بتایا جائے۔ انشاءاللہ شیراز بھائی، بالکل انشاءاللہ عز و جل اس کا حل بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور آپ کا استخارہ بھی کریں گے، روحانی علاج بھی بتائیں گے، تھوڑا سا انتظار فرمائیے، مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ جی، میرا نام محمد اسلم ہے، میں نے اپنی بچی کے لیے استخارہ کرانا تھا۔ میں دبئی اجمان سے بات کر رہا ہوں، اور میری بچی کا ابھی پڑھائی میں دل نہیں لگتا کچھ، اس لیے اس کا استخارہ کرانا تھا۔ بچی کا نام امینہ فاطمہ ہے اور اس کی والدہ کا نام ربینہ کوثر ہے۔ انشاءاللہ بچی کا آپ کی پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ اسلم بھائی، آپ نے دبئی سے کال کی، انشاءاللہ ہم آپ کو بالکل ضرور بتائیں گے، آپ کی بچی کا بھی استخارہ کریں گے، روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتائیں گے، تھوڑا سا انتظار فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمن تذكر جيران بذي سلام آمن تذكر جيران بذي سلام ما زجت دمعا جرى من مقلات بدم مولاي صل وسلم دائما ابدا
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وثقلين، محمد سيد الكونين وثقلين، والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں نے استخارے کروائے، الحمدللہ عز و جل ان کے استخارے کر دیے گئے. ترتیب وار جوابات بھی سماعت فرما لیجئے. شہراد حسین بھائی نے اسلام آباد سے کال کی. شہراد حسین بھائی، آپ نے فرمایا کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں پورا نہیں ہوتا، بے روزگاری کا بھی مسئلہ ہے اور آپ کا کام میں بھی دل نہیں لگتا. اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے، آپ کی یہ بے روزگاری بھی دور فرمائے. شہراد حسین بھائی، آپ کا استخارہ کیا تو استخارے میں فی الوقت بندش کا اشارہ آ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ بندش کے معاملات ہیں، اس وجہ سے آپ کے کام پورے نہیں ہوتے اور جس بھی کام میں آپ ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام آپ کے پورے نہیں ہوتے. تو روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے. شہراد حسین بھائی، آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 20 مرتبہ یا مقتدرو، اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے، یا مقتدرو، روزانہ 20 مرتبہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے تمام جائز کاموں میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد شامل حال رہے گی. اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بے روزگاری کا بھی مسئلہ ہے، تو اس کے لیے بھی آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد یا باسطو فجر کی نماز کے بعد صرف 10 مرتبہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے رزق میں آپ کے خوشادگی پیدا ہوگی، رزق میں وسعت پیدا ہوگی، اور جو تنگی محسوس کر رہے ہیں، جو آپ تنگی پا رہے ہیں رزق کے اندر، وہ انشاءاللہ عز و جل تنگیاں بھی آپ کی دور ہو جائیں گی. تو فجر کی نماز کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یا باسطو پڑھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے رزق میں کشادگی پیدا ہوگی. اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی ہیں محمد اسلم بھائی، آپ نے دبئی سے کال کی اور آپ نے فرمایا کہ آپ کی بچی کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا. تو اس کے لیے بھی آپ کی بچی کا استخارہ کیا. تو اسلم بھائی، آپ کی بچی کا استخارہ کیا تو استخارے میں فی الوقت نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. آپ کی بچی پر نظر بد ہے، اسی وجہ سے وہ بچی کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا. تو روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں یہ روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ اگر کسی کو نظر لگ جائے تو سورۃ القلم کی یہ آیت بھی آپ سماعت فرما لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. سورۃ القلم کی یہ آیت ایک بار پھر سماعت فرما لیجئے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. یہ ایک مرتبہ پڑھ کر اول و آخر اس کے درود پاک اول و آخر پڑھ کر یہ آپ بچی پر دم کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل بچی کی نظر بد یہ ختم ہو جائے گی اور بچی کا پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں نے استخارے کروائے وہ یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مزید ہم آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں. جی، میرا نام شباس ہے اور میں دبئی سے کال کر رہا ہوں اور ویزا میں نے چینج کرنا ہے. جو کام کر رہا ہوں اس میں دل نہیں لگتا ہے. میرے لیے استخارہ کرائیں، کیا ویزا چینج کرنا ٹھیک ہے میرے لیے؟ اور میری ماں کا نام پروین اختر ہے. جی
جو کام کرتے ہیں اس میں دل نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کے جائز کاموں میں اللہ کرے دل لگ جائے اور آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے۔ عباس نام آپ نے بتایا، عباس بھائی آپ نے دبئی سے کال کی، انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کا مسئلہ اور استخارہ بھی کر کے ہم آپ کو بتائیں گے، تھوڑا سا انتظار فرمائیے گا، مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عامر، والدہ کا نام شگفتہ بیگم۔ حضور مسئلہ یہ ہے کہ کئی سال سے کاروبار میں بندش، اب جو بھی کاروبار کرتے ہیں اس میں نفع حاصل نہیں ہوتا، استخارہ کر کے بتا دیجئے کہ کیا مسئلہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی سال سے آپ کے کام میں بندش ہے، منافع نہیں ہو پا رہا، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے، تھوڑا سا انتظار فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل عامل بھائی آپ کا بھی ہم استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں، مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ میرا نام محمد علی ستاری ہے، میری والدہ کا نام حمیدہ بانو ہے اور میرے جاب کافی عرصے لگنی رہی ہے، استخارہ کر کے دیکھیں کیا آ رہا ہے۔ انیس بھائی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کا بھی استخارہ کرتے ہیں، استخارہ کرنے کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کیا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ میرا نام ریاض حسین ہے، میں لاڑکانہ سے بات کر رہا ہوں۔ میری والدہ ہے، اس کی طبیعت صحیح نہ رہی تھی، اس کا بادشاہ خاتون نام ہے اور اس کی امی کا نام فاطمہ خاتون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریاض حسین بھائی لاڑکانہ سے آپ نے کال کی اور آپ نے والدہ کا مسئلہ بیان فرمایا کہ والدہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کی والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ریاض حسین بھائی آپ کی والدہ کا ہم استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ بھی درود پاک پڑھیے، جن اسلامی بھائیوں نے استخارے کرنے کا کہا وہ بھی درود پاک پڑھیے، مدنی چینل کے ناظرین بھی درود پاک پڑھیے، استخارے کیے جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں نے استخارے کروانے کا فرمایا، الحمدللہ عز و جل ان کے استخارے کر دیے گئے، ترتیب بار جوابات بھی سماعت فرما لیجئے۔ بعض بھائی آپ نے دبئی سے کال کی اور آپ نے فرمایا کہ جو بھی کام آپ کرتے ہیں اس میں آپ کو کامیابی نہیں ملتی اور وہ کام بھی آپ کا پورا نہیں ہوتا اور اس کام میں آپ کا دل بھی نہیں لگتا، جو بھی کام کرتے ہیں اس میں آپ کا دل نہیں لگتا۔ تو عباس بھائی آپ کا استخارہ کیا تو استخارے میں بظاہر کوئی عملیات، کوئی بندش، کوئی اثرات ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، استخارے میں صرف فی الوقت آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے کہ اس وقت آپ آزمائشوں میں ہیں، جس کی وجہ سے نہ تو آپ کے کام پورے ہوتے ہیں، نہ کام بچانے کا آپ کا دل کرتا ہے، نہ کام کرنے کا دل کرتا ہے۔ تو ایسا روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں عباس بھائی، آپ تحریر بھی فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھا کریں، یہ دعا اور وظیفہ بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحولی وقوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔
اس وظیفے کو آپ پڑھا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بحولی و قوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر، روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس عمل کے اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کا کام میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کا کام جائز ہے تو ہر جائز کام سے قبل اس وظیفے کو 100 مرتبہ پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل ہر جائز کاموں میں آپ کا دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی ہمارے عامر بھائی، آپ نے کال کی اور آپ نے فرمایا کہ کئی سال سے آپ کے کام میں بندش ہے اور آپ کو منافع بھی نہیں ہو پا رہا، شاید آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مجھ پر کسی نے بندش کروا دی ہے یا مجھ پر بندش کے معاملات ہیں، اسی وجہ سے مجھے منافع بھی نہیں ہو پا رہا کاروبار میں، اور کاروبار میں برکت بھی نہیں ہے۔ تو عامر بھائی ایک بات یاد رکھیے کہ کاروبار میں برکت کا نہ ہونا یا منافع کا نہ ہونا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آپ پر کسی نے بندش کروا دی ہے یا آپ پر بندش کے معاملات ہیں یا آپ پر بندش کی گئی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں بسا اوقات کاروبار میں عروج و زوال آتا رہتا ہے، کبھی فائدہ ہوتا ہے تو کبھی نقصان بھی ہوتا ہے۔ اب کاروبار میں فائدہ نہیں ہو پا رہا، کاروبار میں برکت نہیں ہے، تو اس کے اسباب پر ہم غور کریں کہ آخر کیا وجوہات ہیں، کیا وجہ ہے کہ رزق میں میرے برکت نہیں ہے۔ پہلے تو ماشاءاللہ رزق میں بھی برکت تھی، کاروبار میں بھی برکت تھی، آمدنی میں بھی برکت تھی، منافع بھی ہوتا تھا، لیکن اب کیا وجہ ہے کہ رزق میں برکت نہیں ہو پا رہی؟ تو اس کے اسباب پر بھی ہم غور کریں۔ بہت سارے ایسے اسباب ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کہ ان اسباب کی وجہ سے رزق کی برکت چلی جاتی ہے، اگر وہ کام کر لیے جائیں تو رزق میں برکت نہیں رہتی، کاروبار میں برکت نہیں رہتی۔ تو ان کے اسباب پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے، اور ہم چھوٹتے ہی ہم اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیتے ہیں کہ ہم پر کسی نے بندش کروا دی ہے یا ہم پر کسی نے جادو کروا دیا ہے یا ہم پر کسی نے عملیات کرا دیا، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو ان کے اسباب پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ عامر بھائی آپ کا استخارہ کیا تو استخارے میں آپ پر نہ تو کوئی بندش کا اشارہ آ رہا ہے، نہ آپ پر کوئی جادو، جنات، عملیات، اثرات، ایسا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے۔ استخارے میں فی الوقت آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے کہ اس وقت آپ آزمائشوں میں ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، منافع نہیں ہو پا رہا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کثرت کے ساتھ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام اس کا ورد کیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ میں خوشحالی آ جائے گی اور آپ کے رزق میں کشادگی پیدا ہوگی، رزق میں وسعت پیدا ہوگی۔ اور عامر بھائی ایک بات یاد رکھیے کہ آپ اپنے والدین کے لیے دعا یہ لازمی کیا کریں۔ اس کی فضیلت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا رزق قطع کر دیا جاتا ہے، کم کر دیا جاتا ہے، رزق میں تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ بھی عامر بھائی اپنے والدین کے لیے دعا کیا کریں، اور ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں وہ بھی اپنے والدین کے لیے لازمی دعا کیا کریں۔ اگر والدین حیات ہیں تو ان کے لیے درازی عمر بالخیر بالعافیت کی دعا کیا کریں، ایمان کے سلامتی کی دعا کیا کریں، اور والدین اگر انتقال کر چکے ہیں تو ان کی بخشش اور مغفرت کی دعا کیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہمارے رزق میں بھی برکت پیدا ہوگی اور رزق میں کشادگی پیدا ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رزق میں برکت پیدا ہو تو والدین کے لیے دعا یہ ضرور کیا کریں۔ جب بھی ہمارے ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں تو لازمی اپنے والدین کے لیے ہمیں ضرور دعا کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے رزق میں برکت پیدا ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے انیس بھائی نے کال کیا۔ انیس بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ کئی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں لیکن جاب نہیں لگ پا رہے ہیں۔ تو انیس بھائی آپ کا استخارہ کیا تو استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، آپ پر نظر بد کے معاملات ہیں، اسی وجہ سے آپ کی جاب نہیں لگ رہی۔ انیس بھائی روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے۔ آپ کو چاہیے کہ جب بھی آپ نوکری کے لیے جائیں، کسی کے پاس جاب کے لیے جائیں یا کوشش کریں تو جانے سے پہلے 41 مرتبہ یا عزیز ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، یا عزیز ہوں یا عزیز ہوں، جانے سے پہلے 41 مرتبہ پڑھ کے چلے جایا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی نوکری لگ جائے گی اور روزگار کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے ریاض حسین بھائی آپ نے لاڑکانہ سے کال کی اور آپ نے فرمایا کہ آپ کی والدہ کی طبیعت خراب رہتی ہے، استخارہ کرنے کا آپ نے فرمایا، تو آپ کی والدہ کا استخارہ کیا تو استخارے میں بظاہر کوئی عملیات، کوئی بندش، جادو، جنات وغیرہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ استخارے میں صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے کہ آپ کی والدہ پر یہ بیماری کے اثرات ہیں، باقی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجیے۔ ریاض حسین بھائی آپ کی والدہ کو چاہیے کہ آپ کی والدہ
روزانہ 115 مرتبہ یا مؤمنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا مؤمنو، 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ اگر آپ کی والدہ نہیں پڑھ سکتی تو آپ یہی وظیفہ 115 مرتبہ پڑھ کر اپنی والدہ پہ دم کریں، یہی وظیفہ 115 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ یہ دم والا پانی اپنی والدہ کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی۔ اور آپ کی والدہ کے استخارے میں یہ بھی اشارہ آیا کہ انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی اور ان کی بیماری دور ہو جائے گی۔ ریاض حسین بھائی، اگر آپ کے علاقے میں بھی تعویذات عطاریہ کے بستے موجود ہوں تو آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے، اپنی والدہ کے لیے کارڈ کا عمل کروا لیجیے، بیماری سے حفاظت کے تعویذات عطاریہ بھی حاصل فرما لیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں نے استخارے کروائے ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے کہ حقیقت حال میں اللہ تبارک و تعالی ہی شفا دینے والا ہے، اور یہ بات ذہن نشین فرمائیے کہ حقیقت حال یہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مزید ہم آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں احمد بول رہا ہوں، میری نانی کی طبیعت بہت خراب ہے، یہ سمجھ نہیں آتی کہ انہیں بواسیر ہے کہ نہیں، کبھی دائیں کی ٹانگ سو جاتی ہے تو کبھی بائیں، ان کو کوئی چیز کھانے کو بھی دل نہیں کرتا، آپ ہمیں استخارہ کر کر بتا دیجیے۔ میری نانی کا نام شریفہ بی بی ہے اور امی کا نام شناز پروین ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل احمد بھائی، آپ کی نانی کا ہم استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں، تھوڑا سا انتظار فرمائیے، مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد احتشام اتاری، مرکز الاولیاء لاہور سے، سلسلہ روحانی علاج میں اسلامی بھائی کی خدمت میں عرض ہے۔ کاروباری حالات سے کافی پریشانی کا سامنا ہے، بیرون ممالک جانا چاہتا ہوں لیکن رکاوٹوں کا سامنا ہے، برائے کرم استخارہ فرمائیے اور کوئی روحانی علاج بھی عنایت فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ احتشام بھائی، آپ کا بھی ہم استخارہ کرتے ہیں، کاروباری حالات آپ کے خراب ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں، آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن ابي بكر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں نے استخارے کروائے، الحمدللہ عز و جل ان کے استخارے کر دیے گئے، جوابات بھی سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے ہمارے احمد بھائی، انہوں نے کال کی اور آپ نے فرمایا کہ آپ کی نانی کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، تو آپ کی نانی کا استخارہ کیا، تو استخارے میں فی الوقت کوئی جادو، جنات، عملیات ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نانی کو شفا عطا فرمائے۔ آپ روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجئے۔ احمد بھائی، آپ کی نانی کو چاہیے کہ وہ روزانہ 9 مرتبہ یا کبیرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، یا کبیرو 9 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے محمد احتشام بھائی، آپ نے مرکز الاولیاء لاہور سے کال کی اور آپ نے فرمایا کہ کاروباری حالات خراب ہیں اور آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں لیکن رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو احتشام بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا، تو استخارے میں آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، فی الوقت آپ آزمائشوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش دور فرمائے۔ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ یا سمیعوں، اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، یا سمیعوں، روزانہ 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل جو بھی آپ دعا کریں گے، جائز مقصد کے حصول کے لیے دعا کریں گے تو آپ کی جائز دعائیں قبول ہوں گی اور آپ کے کاروباری حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے۔ میرا نام حسین ادر ہے، میں میرٹن سے بات کر رہا ہوں، مجھے دمہ ہے، برائے مہربانی کے لیے یہ روحانی علاج بتا دیجیے تاکہ میرا دمہ ختم ہو۔
انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ وسیم بھائی آپ نے کال کی اور آپ نے فرمایا کہ آپ کو دمہ ہے، اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ اور اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں اور پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا جو دمے کا مسئلہ ہے وہ دور ہو جائے گا اور بیماری بھی دور ہوگی اور شفا نصیب ہوگی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے مسائل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ بھی نوٹ فرما لیجئے۔ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ ایک بار پھر سماعت فرما لیجئے۔ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ دور کرے، بیماریوں، تنگ دستیوں، گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین بیماروں کو شفا عطا فرما، صحت تندرستی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین بے گھروں کو گھر عطا فرما، جن کے اپنے گھر نہیں ہیں یا اللہ ان کو اپنے ذاتی گھر عطا فرما۔ مولا ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، مولا جس کا جو بھی جائز مسئلہ ہے یا اللہ اس کو حل فرما۔ یا اللہ کوئی بلڈ کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، کوئی بلڈ شوگر کے مرض میں مبتلا ہے، سب کو شفا عطا فرما، سب مسلمانوں کو شفا عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔